اماں مجھے اپنے ابا سے ڈر لگتا ہے۔ رشیدہ ابھی 16 سال کی تھی۔ بیٹی کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ اس واقعے کا آغاز اپریل 1985 عیسوی سے ہوتا ہے، جب مراکش کا ایک ٹھیکیدار توفیق المعتوق اپنی اہلیہ کے ساتھ مراکش کے ایک شہر زارونا کے ایک بازار میں خرید و فروخت کر رہا تھا۔ توفیق المعتوق کا مراکش میں اچھا کاروبار تھا۔ وہ خوب صحت مند تھا۔ اس کی عمر خاصی ہو چکی تھی، مگر ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھا۔ جس بازار میں وہ خرید و فروخت کر رہا تھا وہ خیموں سے بنا ہوا تھا۔ شام ہو رہی تھی اور آہستہ آہستہ بازار گاہکوں سے خالی ہو رہا تھا۔ دکاندار سارے دن کے تھکے ہوئے اپنے سامان کو سمیٹ رہے تھے۔ اس دوران معتوق نے دیکھا کہ ایک 5 سالہ خوبصورت بچی مختلف خیموں میں داخل ہو کر کسی کو تلاش کر رہی ہے۔ وہ باری باری ایک ایک خیمے میں داخل ہوتی، خیمے کا دروازہ اٹھاتی، اندر جھانک کر دیکھتی اور مایوس نظروں سے اگلے خیمے کی طرف چل دیتی۔ معتوق نے اپنی بیوی سے کہا کہ لگتا ہے کہ یہ بچی کسی کو تلاش کر رہی ہے۔ میاں بیوی بچی کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ ایک کے بعد دوسرے اور دوسرے کے بعد تیسرے خیمے میں جھانکنے کے بعد جب بچی کو مایوسی ہوتی تو وہ رونے لگ گئی۔ اس کی شکل سے نظر آ رہا تھا کہ اسے بھوک لگی ہوئی ہے۔ معتوق اور اس کی بیوی آگے بڑھے۔ اس سے پوچھا کہ تم کسے تلاش کر رہی ہو؟ میں اپنی والدہ کو ڈھونڈ رہی ہوں، اس نے جواب دیا۔ شاید وہ اسے جان بوجھ کر چھوڑ گئے تھے۔ اس دوران سورج غروب ہو چکا تھا، مغرب ہو چکی تھی۔ معتوق نے بچی کو کھانا اور پانی دیا۔ اس کی بیوی نے اسے گلے لگایا۔ اسے اس بچی کی صورت میں اپنی بیٹی نظر آئی۔ بیٹی تمہارا نام کیا ہے؟ معتوق کی بیوی نے پوچھا۔ کہنے لگی میرا نام رشیدہ ہے۔ وہ اس سے باتیں کرنے لگی۔ تھوڑی دیر میں بچی ان کے ساتھ مانوس ہو گئی۔ وہ ان سے باتیں کرنے لگی۔ معتوق اور اس کی بیوی مشورہ کرنے لگے کہ اس بچی کو کس کے حوالے کر کے جائیں۔ شام ہو چکی ہے، بازار کم و بیش خالی ہو چکا ہے۔ بچی سے پوچھا کہ بیٹا ہمارے ساتھ چلو گی؟ وہ تو پہلے سے پناہ کی تلاش میں تھی، اسے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اس بچی نے اپنا نام رشیدہ بتایا۔ معتوق اور اس کی بیوی رشیدہ کو لے کر مراکش اپنے گھر آ گئے۔ معتوق کی بیوی نے رشیدہ کو اپنی بیٹی بنا لیا۔ اگلے دن وہ بازار گئے۔ اس کے لیے عمدہ کپڑے اور اسے ایک معیاری اسکول میں داخل کروا دیا گیا۔ اب رشیدہ اس گھر کا فرد بن چکی تھی۔ وہ غیر معمولی ذہین اور خوبصورت تھی۔ یوں بھی مراکش کے لوگ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں۔ رشیدہ اب معتوق کو اپنا باپ اور اس کی بیوی کو اپنی ماں ہی سمجھنے لگی۔ رشیدہ آہستہ آہستہ بڑی ہونے لگی۔ اب وہ 9ویں کلاس میں چلی گئی۔ اس نے خوب قد کاٹ نکالا۔ معتوق کی بیوی اس سے شدید محبت کرتی تھی، بیٹی کی طرح خیال رکھتی تھی۔ رشیدہ بھی معتوق اور اس کی بیوی سے خوب محبت کرتی، گھر کے چھوٹے چھوٹے کام کرتی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ معتوق کا رویہ تبدیل ہوتا چلا گیا۔ وہ بلا وجہ رشیدہ کو دھمکاتا، رعب ڈالتا اور اسے بہانے بہانے سے تنگ کرتا۔ رشیدہ اس سے خوب ڈرنے لگ گئی۔ 1995 عیسوی کی بات ہے کہ ایک روز معتوق رات گئے گھر آیا۔ وہ نشے میں دھت تھا۔ اس کی بیوی اس کا انتظار کر کے سو چکی تھی۔ رشیدہ اپنے کمرے میں علیحدہ سوئی ہوئی تھی۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا، قدرے رکا، سوچا اور پھر اس پر شیطان غالب آ گیا۔ نہ جانے وہ کب سے شیطانی منصوبے بنا رہا تھا۔ رشیدہ اسے اپنا باپ سمجھتی تھی۔ رشیدہ نے اسے روکنے کی کوشش کی، منع کیا، منت سماجت کی، مگر معتوق نے اس کی عزت کو تار تار کر کے رکھ دیا۔ وہ بھاگنا بھی چاہتی تھی تو ایسا ممکن نہ تھا۔ اسے معلوم تھا کہ گھر سے باہر کتنے بھیڑیے اس کا شکار کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں اسے کھانا اور ٹھکانہ میسر تھا۔ پھر شیطان ناچتا رہا۔ اس نے اپنے آپ کو وحشی کے سپرد کر دیا۔ رشیدہ کی عمر 16 یا 17 سال کی تھی۔ جب معتوق کی بیوی کو سب کچھ معلوم ہو گیا، اس نے شدید احتجاج کیا۔ اس نے معتوق سے کہا
کہ اب یہ لڑکی اس گھر میں رہے گی یا میں رہوں گی، تم مجھے طلاق دے دو۔ زانی اور شرابی بزدل ہوتا ہے، وہ جانتی تھی کہ معتوق مجھے کبھی طلاق نہیں دے سکتا۔ معتوق بھی بزدل تھا، وہ بیوی کے سامنے ٹھہر نہ سکا اور پھر وہی ہوا کہ اس نے رشیدہ کو گھر سے نکال دیا۔ رشیدہ اس دوران ضرورت سے زیادہ سمجھدار ہو چکی تھی۔ وہ گھر سے نکلی تو اس کا رخ بازار حسن کی طرف تھا۔ وہ خوبصورت اور جوان تھی۔ اس بازار میں اسے ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ وقت گزرتا چلا گیا، وہ بے حیائی اور فحاشی میں آگے بڑھتی چلی گئی۔ اس کے گاہکوں میں بڑے بڑے امیر کبیر اور حکومتی عہدیدار شامل تھے۔ مراکش کی حکومت نے پولیس کا ایک خاصا محکمہ بنایا ہوا ہے جس کا کام لوگوں کے اخلاق کی اصلاح کرنا ہے۔ اس محکمے کے سربراہ بریگیڈیئر عبدالعزیز تھے۔ وہ ایسی بھٹکی ہوئی لڑکیوں کے پیچھے رہتے، ان کی اصلاح کرتے، ان کو سزا دلواتے اور جیل بھجواتے۔ رشیدہ جب اس بازار میں آئی تو اپنا نام تبدیل کر کے سلمہ رکھ لیا۔ وہ اپنے جیسی لڑکیوں کی لیڈر بن گئی تھی۔ عبدالعزیز نے اسے کتنی مرتبہ جیل بھجوایا، وہ جیل جاتی مگر چھوٹ جاتی، پھر غلط کاموں میں پڑ جاتی۔ ان لڑکیوں نے اس کا نام عمید المصیبتہ رکھ چھوڑا تھا۔ بریگیڈیئر کو عربی زبان میں عمید کہتے ہیں، وہ اسے مصیبت کی بریگیڈیئر کہتی تھیں۔ پولیس کے اصلاحی محکمے اور ان بد کردار لڑکیوں کے درمیان آنکھ مچولی چلتی رہتی تھی۔ ایک مرتبہ بریگیڈیئر عبدالعزیز نے ان کو جیل بھجوایا تو انہوں نے اس سے اس طرح انتقام لیا کہ اپنے خاص تعلقات استعمال کر کے عبدالعزیز کا ٹرانسفر کروا دیا۔ عبدالعزیز کو اس کا بڑا رنج ہوا۔ اب وہ مراکش سے باہر ڈیوٹی کر رہا تھا۔ عبدالعزیز کی ایک بیٹی اور بیٹا تھا۔ بیٹی کی اس نے شادی کر دی تو وہ اپنے خاوند کے ہمراہ دوسرے شہر چلی گئی۔ بیٹا اعلیٰ تعلیم کے لیے دوسرے ملک روانہ ہو گیا۔ میاں بیوی گھر میں اکیلے تھے۔ اس دوران عبدالعزیز کے ساتھ بہت بڑا حادثہ پیش آیا کہ اس کی زندگی بھر کی ساتھی محبوب اہلیہ کچھ عرصہ بیمار رہنے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ عبدالعزیز مراکش کے پر آسائش علاقے میں خوبصورت گھر بنا چکا تھا۔ اہلیہ کا انتقال ہوا تو اس کا نوکری سے جی بھر گیا۔ ہر چند کے وہ چاق و چوبند اور صحت مند تھا، مگر اس کے باوجود اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے عہدے سے ریٹائر ہو جائے۔ اس نے حکومت کو درخواست دی جو قبول کر لی گئی۔ اب وہ دوبارہ مراکش واپس آ گیا تھا۔ ادھر سلمہ اور اس کی سہیلیاں پہلے سے زیادہ آزادانہ ماحول میں داد عیش دے رہی تھیں۔ عبدالعزیز اپنے گھر میں اکیلا تھا، اسے کوئی کام نہ تھا۔ بھلا ایک ایسا شخص جس نے عزم و عمل سے بھرپور زندگی گزاری ہو، وہ فارغ کیسے رہ سکتا ہے؟ اس نے حکومت سے درخواست کی کہ مجھے بے شک تنخواہ نہ دیں مگر مجھے واپس اپنی ڈیوٹی پر جانے دیں۔ اس کی درخواست قبول کر لی گئی۔ اب اس کا مرتبہ وہ تو نہ تھا مگر پھر بھی وہ اصلاح کے کام میں لگ گیا۔ اس کا علاقہ وہی تھا جہاں سلمہ اور اس کی ساتھی لڑکیاں رہتی تھیں۔ اس نے دیکھا کہ سلمہ اب پہلے سے زیادہ فیشنیبل ماحول میں رہتی ہے۔ اس کے پاس قیمتی گاڑی ہے، بڑا سا گھر ہے، نوکر اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولتا ہے اور بند کرتا ہے۔ عبدالعزیز کو بڑا دکھ اور صدمہ ہوا مگر وہ فوری طور پر کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ اس دوران امیر کبیر لوگوں سے سلمہ کے تعلقات بڑھتے چلے گئے۔ اس کے گاہکوں میں اعلیٰ طبقے کے علاوہ کئی ممالک کے گاہک بھی شامل ہو گئے تھے۔ جدہ کا بہت بڑا بزنس مین سلمہ کی زلفوں کا اسیر ہو گیا تھا۔ یہ نہایت امیر شخص تھا۔ مراکش کی حکومت ہر سال پولیس کے محکمے سے کچھ منتخب افراد کو حج کے لیے بھجواتی ہے۔ ان کے ساتھ سرکاری وفد بھی ہوتا ہے۔ اس سال حج کا وفد تشکیل پایا تو سرکاری وفد میں عبدالعزیز کا نام بھی شامل کر لیا گیا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ وہ ارض مقدس جا رہا ہے تو اسے اپنی مرحومہ اہلیہ خوب یاد آئی۔ کاش اس مقدس سفر میں
وہ بھی میرے ساتھ شامل ہوتی۔ اپنی اہلیہ کو یاد کر کے وہ اداس ہو گیا۔ حج کا شوق ہر کلمہ گو کے دل میں ہوتا ہے۔ عبدالعزیز اب حج کی تیاریوں میں مشغول تھا۔ بالآخر وہ دن بھی آن پہنچا جب وہ حج کے لیے مراکش سے جدہ کی طرف رواں دواں تھا۔ سلمہ کے سعودی گاہک نے ایک دن سلمہ سے کہا کہ اگر تمہیں پیسہ ہی درکار ہے تو میرے پاس جدہ آ جاؤ، وہاں تمہیں کتنے ہی امیر کبیر گاہک مل جائیں گے۔ طوائف کا ایمان پیسہ ہوتا ہے۔ سلمہ نے غور و فکر کیا اور کہا ٹھیک ہے، تم مجھے ویزا بھجوا دو، میں جدہ آ جاؤں گی۔ وہ دن بھی آیا جب اس کے پاسپورٹ پر سعودی عرب کا ویزا لگ چکا تھا۔ اس کے سعودی گاہک نے کہا کہ تم بغیر ساز و سامان کے مختصر ترین سامان کے ساتھ جدہ آ جاؤ، وہاں ہر چیز مل جائے گی۔ جب تم ایئرپورٹ پر اترو گی تو ایئرپورٹ پر گاڑی تمہارا انتظار کر رہی ہوگی، فکر نہ کرنا، تمہارے لیے ہوٹل بک ہوگا۔ ان ایام میں مراکش سے جدہ کے لیے حج پروازیں جا رہی تھیں۔ سلمہ نے اپنا خوبصورت ترین لباس پہنا، خوب میک اپ کیا اور جہاز پر سوار ہو گئی۔ اس نے دیکھا کہ حج کی وجہ سے بیشتر مسافروں نے احرام باندھے ہوئے ہیں۔ وہ ان محدود چند مسافروں میں سے تھی جو حج کرنے نہیں جا رہے تھے۔ وہ تو اپنے خاص گاہک سے ملنے اور جدہ شہر میں فسق و فجور کا بازار گرم کرنے جا رہی تھی۔ اگلی سیٹوں پر بیٹھی تو اس کے ارد گرد حج پر جانے والی خواتین تھیں جنہوں نے حجاب کیا ہوا تھا۔ کچھ دیر تو وہ کرسی کی پشت کی جیب میں رکھی ہوئی میگزین کے ساتھ کھیلتی رہی۔ پھر اس نے کھانا کھایا اور آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی آنکھ لگ گئی، نہ جانے وہ کب تک سوتی رہی۔ آنکھ کھلی تو جہاز کا پائلٹ اعلان کر رہا تھا کہ کچھ دیر کے بعد ہم لوگ میقات سے گزریں گے۔ جو مسافر حج کی نیت سے جدہ جا رہے ہیں وہ اپنے احرام باندھ لیں۔ اعلان کے ساتھ ہوائی جہاز کے مسافروں میں ہلچل مچ گئی اور وہ زور زور سے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک، میں حاضر ہوں میرے اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بلا شبہ ہر تعریف تیرے لیے ہے اور ہر نعمت تیری ہی طرف سے ہے اور تیری ہی بادشاہت ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ سلمہ نے تلبیہ سنا تو اس کے جذبات میں بھی ہلچل مچ گئی۔ میں کہاں جا رہی ہوں، کس جگہ اور کیوں جا رہی ہوں؟ ایک انجانی قوت نے اسے سیٹ سے اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ وہ تو 16 سنگھار کر کے آئی تھی۔ اس نے قریب بیٹھی ہوئی خاتون سے کہا کہ تمہارے پاس کوئی فالتو کپڑے ہیں؟ اس نے اسے حیرت سے دیکھا اور پھر اسے فالتو کپڑوں کا ایک جوڑا تھما دیا۔ اب اس کا رخ واش روم کی طرف تھا۔ اس نے میک اپ اتارا، کپڑے تبدیل کر کے اپنی سیٹ پر آئی تو ایک خاتون نے اسے سفید مراکشی لباس اور ٹوپی دے دی۔ اس نے اسے پہن لیا۔ میقات آئی اور گزر گئی۔ اب سلمہ ایک نئے روپ میں تھی۔ جہاز جدہ ایئرپورٹ پر اترا تو آواز آئی، سیدہ سلمہ سے گزارش ہے کہ وہ آگے آ جائے۔ اس کے ساتھ VIP سلوک ہوا۔ ہوائی جہاز سے سب سے پہلے اترنے والی سلمہ ہی تھی۔ نیچے اتری، امیگریشن اور کسٹم سے فارغ ہوئی تو خوبصورت قیمتی گاڑی اس کے استقبال کے لیے موجود تھی۔ گاڑی میں بیٹھی تو گاڑی کا رخ ہوٹل کی طرف تھا۔ اس کا کمرہ پہلے سے بک تھا۔ کمرے میں گئی تو وہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ لمبے سفر کی وجہ سے اسے آرام کی ضرورت تھی۔ وہ فوراً ہی سو گئی۔ اس نے ایک خواب دیکھا کہ ایک شخص اپنے دائیں ہاتھ میں فانوس لیے کھڑا ہے۔ فانوس سے نور بکھر رہا ہے، نور سے دور دور تک روشنی پھیلی ہوئی ہے۔ اس شخص کے بائیں ہاتھ میں آگ کا شعلہ ہے جس سے اس کے جسم کے ایک ایک حصے کو جلایا جا رہا ہے۔ سلمہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اسے بڑا ڈر لگ رہا تھا۔ خواب بڑا واضح تھا۔ اس کے سامنے دونوں راستے تھے، خیر اور شر کا راستہ، ایک ہدایت کا
اور دوسرا ظلمت کا راستہ ہے۔ اس نے آنکھیں بند کر کے اپنی سابقہ زندگی پر غور کیا، اسے اپنے آپ سے گھن آنے لگی۔ اس نے سوچا، غور کیا اور ایک عجیب فیصلہ کیا۔ اس نے اپنا مختصر ترین سامان اپنے ہمراہ لیا، کمرے سے نیچے اتری، ہوٹل سے باہر آئی تو اسے ایک ٹیکسی نظر آئی۔ اس نے ڈرائیور سے کہا کہ مجھے مکہ مکرمہ جانا ہے، مگر اس سے پہلے میقات چلو۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب حج کے ایام میں مکہ مکرمہ جانے والوں پر زیادہ پابندیاں نہ تھیں۔ ٹیکسی ڈرائیور اسے میقات پر لے گیا۔ میقات پر پہنچ کر اس نے غسل کیا، وضو کر کے احرام باندھا، حج کی نیت کی اور تلبیہ بلند کیا۔ لبیک اللہم لبیک کہتی ہوئی ٹیکسی پر سوار ہوئی۔ اب وہ سوئے حرم رواں تھی۔ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئی تو اس کی زبان پر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں جاری تھیں۔ کعبہ شریف میں داخل ہوئی، طواف کیا، 7 چکر لگائے، سچے دل سے توبہ کی، مقام ابراہیم پر آئی، 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد زمزم پیا۔ ایسا لگا کہ اس کی تمام روحانی و جسمانی بیماریاں زائل ہو گئی ہیں۔ اب اس کا رخ صفا کی طرف تھا۔ اس نے صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگانے شروع کر دیے۔ جب 6 چکر میں تھی تو اسے اپنی بصارت پر اعتبار نہ آیا۔ اچانک اسے بریگیڈیئر عبدالعزیز سعی کرتا نظر آیا۔ ہاں، وہی بریگیڈیئر عبدالعزیز جس کا نام اس نے عمید المصیبہ رکھا ہوا تھا، جسے اس نے مراکش سے دوسرے شہر ٹرانسفر کروا دیا تھا۔ سلمہ اپنے آپ کو روک نہ سکی، اس کے سامنے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی، عبدالعزیز تم یہاں پر بھی آ گئے ہو؟ عبدالعزیز نے نگاہیں اٹھائیں، اس کے سامنے سلمہ کھڑی تھی۔ کہنے لگا، ارے تم یہاں کہاں آ گئی؟ سلمہ کہنے لگی، میں بھی تمہاری طرح رحمان کی ضیافت میں ہوں۔ تمہیں کیا معلوم کہ میرے رب نے میری توبہ قبول کر لی ہے، اس نے مجھے ہدایت عطا کر دی ہے، وہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ عبدالعزیز نے کہا، میں بھی رحمان کی ضیافت میں ہوں۔ دونوں نے سعی مکمل کی۔ سلمہ نے کہا، اگر تمہارے لیے ممکن ہو تو مناسک حج میں مجھے اپنے ساتھ رکھ لو، میں اکیلی ہوں، حج کیسے کر سکوں گی؟ عبدالعزیز نے قافلے کے ذمہ داران سے درخواست کی اور سفارش کی، جسے قبول کر لیا گیا۔ یوں سلمہ نے حج کے باقی ارکان اپنی قوم کے افراد کے ساتھ ادا کیے۔ سلمہ نے حج کے ارکان پورے کیے۔ اب قافلے کا رخ مدینہ منورہ کی طرف تھا۔ سلمہ بھی مدینہ پہنچ گئی۔ عبدالعزیز سلمہ کو دیکھتا رہا۔ اس کا انداز بالکل بدل چکا تھا۔ حج نے اس پر بہت گہرا اثر ڈالا تھا۔ وہ اب رحمان کی بندی بن گئی تھی۔ عبدالعزیز کی سلمہ کے بارے میں رائے تبدیل ہو چکی تھی۔ وہ اس کی توبہ سے بڑا خوش تھا۔ سلمہ نے اسے جدہ ایئرپورٹ سے اترنے کے بعد کے سارے واقعات سنائے۔ سلمہ نے عبدالعزیز سے کہا کہ میرے پاس مراکش میں خاصی دولت ہے جو میں نے غلط کاموں سے کمائی ہے، میں چاہتی ہوں کہ اسے اچھے کاموں میں لگا دوں، کیا تم میری مدد کرو گے؟ عبدالعزیز نے کہا، ہاں، ایک شرط پر۔ سلمہ بولی، وہ کیا؟ عبدالعزیز نے کہا کہ یہ کہ تم ہمیشہ کے لیے میرے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ سلمہ نے لمحہ بھر سوچا، سر تسلیم خم کر دیا اور کہا، ہاں، میں آپ کو اپنے خاوند کے طور پر قبول کرتی ہوں۔ اور اس طرح سے ایک معصوم لڑکی جو بدکار بن گئی، بدکاری سے اس کا کیسے سفر راہ حق پر ہوا، وہ راہ حق پر چل پڑی۔ اللہ تعالی ہم سب کی عزت محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔